چلو جنتی دروازے کے طواف لگا. جنتی دروازہ ہے خواجہ صاحب کا. جو دروازے سے نکلے گا وہ جنتی ہو جائے گا. خواجہ کی دعا ہے اس پہ. جو خواجہ کے جنتی دروازے سے گزرے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. خواجہ کرم کر دیں گے آپ لوگوں کو بھی حج بیت اللہ اور روز رسول اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائیں. تو اب جب کبھی کوئی یہ کہے نا کہ جو میرے سلسلے میں بیعت ہو میں اسے جنت میں لے جاؤں گا، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اسے لے نہ جاؤں، تو آپ نے انجینئر صاحب کی بات غور سے سننی ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. جب حضرت فاطمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آیات اور احادیث موجود ہوں، اب پتہ چلا بابت شاہی نہیں کوئی نہیں. ادھر مطلب کیا ہے؟ یعنی بابوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے مقابلے میں. اب اگر میں قرآن سے یہ آیت بیان کروں، سورہ الانعام کی آیت نمبر 15 جو سورہ یونس میں بھی موجود ہے، سورہ الزمر میں بھی، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اس بات کا ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اللہ اکبر. میرے بھائی جب یہ میں آیت بیان کرتا ہوں اور اس کے مقابلے پہ آپ کے بزرگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے مریدوں کو نہ لے کے چلے جائیں، جو ہمارے سلسلے میں بیعت ہو گیا وہ قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب کے بخشا جائے گا. اور میں جب یہ حدیث بیان کرتا ہوں اس کو سپورٹیو، یہ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پھر اسے بریف کیا، صحیح مسلم کی حدیث کہ جسے قیامت کے دن اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کا نسب، اس کی رشتہ داری اسے آگے نہیں لے کے جا سکے گی. اور بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو. اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ سیدہ فاطمہ کو ہمارے لیے کہا جا رہا تھا. وہ تو بخاری مسلم میں آیا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن ان کو یہ بات کر کے امت کو بتائی جا رہی تھی کہ جب فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے اور اس کے بارے میں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہوں. چلو جنتی دروازے کے طواف لگا. جنتی دروازہ ہے خواجہ صاحب کا. جو دروازے سے نکلے گا وہ جنتی ہو جائے گا. خواجہ کی دعا ہے اس پہ. جو خواجہ کے جنتی دروازے سے گزرے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. خواجہ کرم کر دیں گے آپ لوگوں کو بھی حج بیت اللہ اور روز رسول اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائیں. تو اب جب کبھی کوئی یہ کہے نا کہ جو میرے سلسلے میں بیعت ہو میں اسے جنت میں لے جاؤں گا، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اسے لے نہ جاؤں، تو آپ نے انجینئر صاحب کی بات غور سے سننی ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. جب حضرت فاطمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آیات اور احادیث موجود ہوں، اب پتہ چلا بابت شاہی نہیں کوئی نہیں. ادھر مطلب کیا ہے؟ یعنی بابوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے مقابلے میں. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں سورۃ المائدہ میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. یعنی وہ روٹی کے محتاج تھے. روٹی کا محتاج کون ہوتا ہے؟ جو مخلوق ہو. خالق روٹی کی محتاج ہستی ایسی نہیں کہ وہ محتاج ہو. تو اس پہ جب ہم یہ کہہ دیں کہ یار اگر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ ان کے بارے میں یہ آ رہا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی آیا کہ ایسوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے، اور ساتھ ہی کہا یہ من دون اللہ ہیں، حالانکہ حزب اللہ ہیں، لیکن تم نے انہیں من دون اللہ بنا دیا اللہ کے مقابلے پر. یہ کہتے ہیں بتوں کے بارے میں من دون اللہ ہے، اور ہم تو پوجتے تو نہیں ہیں. بھئی پوجنا ایک الگ سے چیز ہے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ نہ وہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے. تو پھر ہم اس پہ کیوں نہ بولیں کہ اگر اولو العزم پیغمبر 5 جو سورۃ الاحزاب اور سورہ الشورى میں آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور نوح علیہ السلام،
یہ 5 اولو العزم پیغمبر، ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں صدیقہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور صدیق سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے انبیاء کے بعد، اولیاء کی سردار۔ اگر عیسیٰ اور ان کی ماں کھانے کے محتاج ہیں، اللہ کے مقابلے پہ اگر آپ انہیں کھڑا کریں گے تو وہ من دون اللہ ہیں، اور وہ دونوں آپ کے نفع اور نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں، تو بابت شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایبسولوٹلی جملہ نہیں بولا جاتا، ریلیٹیولی بولا جاتا ہے۔